اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خون خوار تاتاری فوج کا ایک عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ہندوستان پر سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی دہلی کی جانب سفر کے دوران پہلا پڑاؤ ملتان میں کرتے ہیں۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے ان کے پاس کچھ روز تک قیام کیا اور مختلف علمی اور دینی مسائل پر گفتگو کی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تھے تو انہی دنوں ملتان پر تاتاریوں کے حملے کا خطرہ ہر شخص کو پریشان کیے دیتا تھا۔ یہ خبر گرم تھی کہ تاتاری کسی بھی وقت ملتان پہنچ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بچانے والے ہیں، اور بالآخر یہ خطرہ سچ ثابت ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آن کی آن میں جوک در جوک تاتاری ملتان پہنچے۔ لمبے بالوں اور خوفناک چہروں والے تاتاریوں نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ جدھر نظر جاتی تاتاری ہی تاتاری نظر آتے۔ انہوں نے ملتان کے چاروں طرف خیمے گاڑ لیے اور حملہ کی پوری تیاری کرنے لگے۔ ان کے پاس قسم قسم کے ہتھیار تھے اور وہ اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھے کہ کس طرح ملتان کو نیست و نابود کیا جائے۔ تاتاریوں کی آمد سے خوف و ہراس کی ایسی فضا قائم ہوئی کہ ہر شخص بے موت مرتا دکھائی دیتا تھا۔ اس صورتحال میں شہر کا ناظم ہانپتا کامتا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت، شہر ملتان کو چاروں طرف سے تاتاریوں نے گھیر لیا ہے اور وہ کسی بھی لمحے اس پر بھرپور حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میری آپ سے دست بستہ درخواست ہے کہ آپ اس سلسلہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور تاتاریوں کے دست برد سے شہریوں کو محفوظ فرمائے۔ اس لمحے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ ناظم شہر سے کہنے لگے، ہمیں ان تاتاریوں کو ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح کہ وہ لوگ ہیں کہاں۔ ناظم شہر نے کہا، حضرت میرے ساتھ تشریف لائیے، میں آپ کو تاتاریوں کے غول در غول دکھاتا ہوں۔ یوں ناظم شہر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر ملتان کی اونچی فصیل پر چلے گئے جہاں سے تاتاریوں کی فوج کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی تاتاریوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نقل و حرکت ملاحظہ کرتے ہیں، ان کے ساز و سامان اور اسلحہ کا اندازہ کرتے ہیں۔ اس دوران ناظم شہر آپ کو ملتان شہر کی تباہی کے بارے میں جو کہ تاتاریوں کے ہاتھوں ہو سکتی ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ناظم شہر سے کہنے لگے کہ ایک تیر لاؤ اور اسے پوری قوت کے ساتھ تاتاریوں کی طرف پھینک دو۔ ناظم شہر نے جب یہ حکم سنا تو وہ ڈر گیا اور خوف زدہ آواز میں کہنے لگا، یا حضرت، اس طرح تیر پھینک کر تاتاریوں کو چھیڑنا مناسب نہیں۔ میرے پاس اتنی فوج اور اتنا اسلحہ نہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تیر پھینکنے سے تاتاری بپھر جائیں گے اور ایسا بھرپور حملہ کریں گے کہ کوئی بھی اس کی زد سے نہ بچ سکے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اے ناظم شہر، خوب سن لے کہ تو نے خود ہی ہم سے مشورہ اور مدد طلب کی تھی، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی کہ اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ اگر تم ہماری ہدایت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر جانو تم اور تمہارا شہر۔ ناظم شہر نے دل میں سوچا، اگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل نہیں بھی کرتا تو پھر بھی شہر کی تباہی لازم ہے، کیونکہ تاتاری تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب تباہی ہر صورت ہونا ہی ہے تو پھر کیوں نہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتر صورت نکل آئے، ورنہ تباہی تو ہمارا مقدر ہے ہی۔ یہ بات دل میں سوچ کر ناظم شہر نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے اسی وقت ایک تیر منگوایا اور اسے پوری قوت کے ساتھ تاتاریوں کے لشکر کی جانب چھوڑ دیا۔
تیر فضا میں لہراتا اور بل کھاتا ہوا تاتاریوں کی ایک بہت بڑی منجنیق کو جا کے لگا، جس سے رب تعالیٰ کی قدرت سے وہ منجنیق جو تھی پاش پاش ہو گئی اور سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس صورتحال سے جو کہ اچانک تھی اور ناقابل فہم بھی، تاتاری از حد حیران اور پریشان ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تاتاری ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہوا ہے کہ رب کائنات کی قدرت سے بارش اور مٹی کا ایک ایسا طوفان آیا کہ جس نے تاتاریوں کے تمام لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ بارش اس قدر تیز ہوئی کہ جل تھل ہو گیا، آندھی اس زور سے آئی کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکی۔ تاتاری صورتحال سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ ان کے دوڑیں لگ گئیں۔ تمام لشکر اپنی جان بچا کر ملتان کا محاصرہ ختم کر کے بھاگ گیا، اور جب کچھ دیر بعد طوفان باد بارہ تھما تو شہر ملتان کے باسیوں نے دیکھا کہ تاتاریوں کا نام و نشان باقی نہیں۔ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور میدان بالکل صاف ہے۔ ناظم شہر نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد بدلی ہوئی صورتحال دیکھی تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے ناظم شہر، شکر تو صرف رب تعالیٰ کی ذات کا کیا جاتا ہے جس نے ہم سب کو محفوظ رکھا۔ جاؤ اور رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرو۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔